درود شریف پڑھیں آپ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ابھی جن حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں سب کے پیش نظر ہے، اور اس پہ زیادہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سی اے کیا ہے، این آر سی کیا ہے. بچہ اب جان چکا ہے. سوشل میڈیا پہ اتنا واضح طور پر اس کے بارے میں بتا دیا کہ سی اے کا قانون کیا ہے، این آر سی آئے گا تو سی اے کے تحت کن کو نقصان ہوگا، کن کو فائدہ ہوگا، اور کیا کیا تکلیفیں ہیں. آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے یہ تکلیفوں کے سبب کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ دنیا میں مسلمان ہر جگہ پریشان حال کیوں ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک سیاسی وجوہات الگ ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی اعتبار سے کوئی لیڈر نہیں ہے، ایسا کوئی قائد نہیں ہے کہ جس پر قوم اعتماد کرے. تعلیمی اعتبار سے بھی ہمارے ہاں بہت ساری خامیاں ہیں کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن کی کمی ہے. وہ قوم جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا حاصل کرنا، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. سب سے زیادہ آج ایجوکیشن میں کمی مسلم معاشرے میں پائی جاتی ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے ہمارے ہاں کہ آج ہم زوال پذیر ہیں. مالی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے بھی ہم بہت پچھڑے ہوئے ہیں. پورے مسلمانوں کا اگر اس وقت پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا روپیہ جمع کر لو تو ایک ویرو بھائی امبانی کے روپیوں کے برابر ہمارا روپیہ نہیں ہو سکتا. اس کی دولت کے سامنے ہماری دولت بہت کم ہے. پورے مسلمانوں کا اگر فنڈ جمع کر لیا جائے ایک امبانی کے برابر جو ہے ہمارا روپیہ نہیں ہو سکتا. پورے مسلمانوں میں آج ہندوستان میں کوئی ایک ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جس کی ایک بہت بڑی فیکٹری ہو کہ جو امبانی اور ٹاٹا کے لیول کی فیکٹریاں اور انڈسٹری مانی جاتی ہو. ہم معاشی اعتبار سے بھی پیچھے ہیں، تعلیمی اعتبار سے بھی پیچھے ہیں، سیاسی اعتبار سے بھی پیچھے ہیں، اور مذہبی اعتبار کا بھی عالم یہ ہے کہ اتنے فرقوں میں ہم بٹ گئے ہیں کہ فرقوں کے بٹنے کی بنیاد پر ہم ایک جٹ ہو کر آواز بھی بلند کرنے کے لائق نہیں بچے. تو اگر ہر وجوہات پر گفتگو کرے، ہر وجہ پہ گفتگو کرے کہ معاشی اعتبار سے کیا زوال پذیر ہوئے ہم، تو اس کے لیے ایک مکمل تقریر کی ضرورت ہے. سیاسی اعتبار سے ہمارا کیا حال ہے اس پہ مکمل کی ضرورت ہے. میں صرف ایک بتا دوں کہ ایجوکیشن میں ہم اتنے پیچھے ہوئے کہ انگریزوں کے زمانے میں جب انگریز ہندوستان چھوڑ کر گئے تھے تو ہم نوکریوں میں 33% تھے. کتنے تھے؟ 33. یعنی اگر ایک گورنمنٹ آفس میں 100 لوگ اگر نوکری کرتے تھے تو اس میں 33 مسلمان ہوا کرتے تھے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت تعلیمی معیار کتنا اچھا تھا اور ہم پر کتنا بھروسہ کیا جاتا تھا. لیکن ایک منظم سازش کے تحت اور ہماری غفلتوں کے تحت نتیجہ یہ ہوا کہ ہم تعلیم میں پچھڑتے رہے، معاشی اعتبار سے ہم پچھڑتے رہے. ہمارے یہاں جو جاگیریں تھیں وہ ضبط کر لی گئی، مال و اسباب نوابی ختم ہوتے گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم تعلیمی اعتبار سے اتنے پچھڑ گئے کہ نوکریوں میں ہمارا فیصد 1.5% رہ گیا ہے. یعنی 200 اگر ایک ڈپارٹمنٹ ایک آفس میں مسلمان لوگ ہو ٹوٹل تو اس میں 2-3 مسلمان آپ کو نظر آتے ہیں. یعنی 1.5% کو اس طرح سمجھایا جا سکتا ہے کیونکہ آدمی کا آدھا ٹکڑا تو کیا نہیں جا سکتا. تو 200 میں سے 3 مسلم آپ کو ڈپارٹمنٹ میں ملیں گے. میں خود اپنے پریکٹیکل بتا رہا ہوں اور اس چیز سے میں جائزہ لیتا ہوں کہ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے. یہ ہمارے حضرت بھی اس بات کی تائید کریں گے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ علماء اکثر پلین میں سفر کرتے ہیں، اور عموماً پلینوں میں وہ لوگ سفر کرتے ہیں جو بہت مالی اعتبار سے اسٹرانگ ہوتے ہیں، بہت پیسے والے لوگ ہوتے ہیں. عام آدمی تو بیچارہ وہ پلین کا اتنا ٹکٹ نہیں مہنگ خرچ کرتا ہے. علماء کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ علماء کو روزانہ جلسوں میں جانا ہے اور پہنچنا ہے. کل میں کیا نام ہے اڑیسہ میں تھا، ظاہر ٹرین سے اگر یہاں آتا تو میں پہنچ ہی نہیں پاتا، تو فلائٹ میرے لیے ضروری ہوتی ہے. علماء کے لیے فلائٹ کی ضرورتیں پڑتی ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ علماء کو شوق ہے کہ پلین میں سفر کرے. پلین کی ٹکٹیں مہنگی ہوتی ہے تو عام آدمی پلینوں میں سفر نہیں کرتا. جب میں پلینوں میں نظر ڈالتا ہوں کہ جو پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں تو بامشکل مجھے اس میں 2 مسلمان 3 مسلمان نظر آتے ہیں. غلط کہہ رہا ہوں حضرت؟ میں اس سے اندازہ لگاتا ہوں کہ یہ میں تو چلو فری کی ٹکٹ میں بیٹھا ہوں بھائی، اپنے جیب سے بھی میں نے ٹکٹ نہیں خریدا، کمیٹی والوں نے مجھے ٹکٹ بنا کے دیا، میں فلائٹ میں بیٹھا ہوں. مگر اس میں 1-2 مسلمان جو نظر آتے ہیں جو اپنے پیسوں سے اپنے روپیوں سے ٹکٹ بنا کر فلائٹ کا سفر کر رہے ہیں، جس بھی وجہ سے میں انداز لگاتا ہوں کہ ایک پلین میں 600 اور 700 لوگوں کی کیپیسٹی والا پلین، اور اس میں 2 مسلم نظر آ رہے ہیں، 3 مسلم نظر آ رہے ہیں. اس سے مسلمانوں کی مالی حیثیت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے
کہ آج مالی اعتبار سے مسلمان کتنے کمزور ہیں. لیکن میں لیڈر نہیں ہوں سیاسی، یہ تو سیاسی لیڈروں کا کام ہے کہ ان چیزوں پہ وہ نظر رکھے. اب چونکہ ہم مذہبی رہنما کہلاتے ہیں تو ہم تو مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بتائیں گے آپ کو، مذہبی نظریے سے بتائیں گے کہ ہمارے زوال کا سبب کیا ہے. تو بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن موقع نہیں ہے کہ ہر اسباب پر ہم مختصر وقت میں گفتگو کریں. تو ایک موضوع میں سے بھی اس وقت اٹھا رہا ہوں تاکہ عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی بھی ہو جائے اور ہمارے پسپا ہونے کی، ہماری گراوٹ کی وجہ بھی سامنے آ جائے. وہ کیا ہے کہ ہمارے خلاف کیا ہوا ہے کہ 70 سالوں سے منظم طور پر 2 تحریکوں نے کام کیا ہے. یہ بہت تحقیق کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں میں، اور اس کو ایک ایک چیز کو میں پروف کر سکتا ہوں جس کے لیے وقت کی ضرورت ہے. لیکن آپ مجھ پر اعتماد کریں اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے ایک جملے کی صداقت کو تسلیم کریں گے. 2 تحریکوں نے منظم طور پر اہل اسلام کے خلاف جو ہے مشن چلایا. ایک کون، میں نام لے رہا ہوں، بالکل نہیں ڈروں گا کیونکہ میں تو اس علاقے میں رہتا ہوں یار. جب وہاں بولنے میں نہیں ڈرتا تو آپ کے علاقے میں بولنے میں کیوں ڈروں. وہ ہے RSS. میرے گھر سے صرف 1.5 کلومیٹر دور کی اوپر ہے وہ. میں ناگپور کا رہنے والا ہوں، مہاراشٹر کا. میرے گھر سے صرف 1.5 کلومیٹر کی دوری پر RSS کا ہیڈ کوارٹر ہے. بہت سارے RSS سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوستوں میں سے بھی ہے. RSS 70 سال تک انہوں نے اہل اسلام اور ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف کیا کیا ہے، ہندوؤں کے ذہن میں یہ ڈالتے رہے، وہ کوشش کرتے رہے 70 سال سے کہ ہندوستان کے مسلمانوں سے ہندوتو کو خطرہ ہے. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ آج بھی بولتے ہیں نا ہندوتو خطرے میں ہے. کس سے خطرے میں ہے؟ یہ صرف قوم کو ورگلانے کے لیے اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، جبکہ حقیقی طور پر نہ ہندوتو خطرے میں ہے نہ مسلمان سے ہندوؤں کو کوئی خطرہ ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی 2 بنیادی وجہ بتا دوں. پہلی، 135 کروڑ یہاں پر ہندوستان میں ناگرک رہتے ہیں. 135 کروڑ کی پاپولیشن ہے انڈیا کے اندر، اور 135 کروڑ میں 20 کروڑ مسلمان ہیں. کتنے ہیں؟ 20 کروڑ. 115 کروڑ ہندو ہے. مجھے بتائیے 20 کروڑ سے 115 کو کیا جو ہے خطرہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے بھائی، کوئی پرسنٹ میں نہیں بیٹھ رہے، لیکن 115 کروڑ کو ڈرایا جا رہا ہے. دوسرا، ہندوتو خطرے میں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ دیکھیں آپ، راشٹرپتی کون ہے یہاں کا؟ مسلم ہے کہ ہندو ہے؟ ہندو دھرم سے تعلق رکھتا ہے، اگرچہ وہ OBC بیکورڈ کلاس سے آتا ہے لیکن ہے تو ہندو دھرم کو ماننے والا. پردھان منتری مودی جی ہندو ہے، گرہ منتری ہندو ہے، ہوم منسٹر ہندو، جو کیا نام ہے سرکشا منتری جو ہے وہ ہندو. جتنے چیف منسٹر ہے، جتنے 29 راجیہ کا ہے انڈیا میں، سارے 29 راجیوں میں ایک بھی مسلم چیف منسٹر نہیں ہے. سارے چیف منسٹر ہندو. سپریم کورٹ کے جتنے ججز ہیں اس میں 99% جو ہے سب ہندو ہے. ہائی کورٹ کے ججز ہندو ہے. جتنے ISI ہے سب ہندو ہے. جتنے ملٹری کے 3 ملٹری آرمی کے شعبے کہلاتے ہیں، تینوں آرمی کے جو چیف ہے وہ ہندو ہے. یہاں تک کہ جتنے پولیس اور PI ہے سب ہندو ہے. سارے بڑے ڈپارٹمنٹ میں ہندو ہے. جب سب جگہ ہندو ہے تو مجھے بتائیے پھر ہندوتو خطرے میں کیسے ہے؟ ہندوتو خطرے میں نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے. کیوں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو اپنی تعلیمات کی بنیاد پر جازیت رکھتا ہے. جو بھی اسلام کی تعلیم کو پڑھتا ہے سمجھتا ہے وہ خود بخود اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے. اسلام میگنیٹ کی طرح کھینچتا ہے انسانوں کو اپنی طرف. یہی وجہ ہے کہ غریب نواز جب ہندوستان آئے انہوں نے اپنا کردار پیش کیا. رسول کو تو یہاں کے ہندوستان کے لوگوں نے دیکھا نہیں. جب غریب نواز کے کردار کو دیکھا، 90 لاکھ لوگ اسلام یہ کہہ کر لائے کہ جب غلام مصطفیٰ کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. جاذبیت ہے اسلام میں، کردار کی اس میں جاذبیت ہے. انہوں نے دیکھا کہ جو مسلمانوں سے قریب ہوتا ہے، جو اسلام کی تعلیم کو سمجھتا ہے پڑھتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے. کیسے ہم لوگوں کو اسلام سے روکے، مسلمان ہونے سے روکے؟ تو پروپیگنڈا چلایا گیا اور 70 سال تک یہ پروپیگنڈا چلانے میں کامیاب ہوئے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، آتنکوادی ہوتے ہیں، ٹیررسٹ ہوتے ہیں، یہ بہت بڑے بدماش ہوتے ہیں، ان سے قریبی بھی اختیار مت کرو. ہندوستان سے ان لوگوں کو خطرہ ہے، ہندوستان کو مسلمانوں سے خطرہ ہے، ان سے ہندوتو کو خطرہ ہے. ایک تو یہ تحریک رہی جو اسلام کے خلاف چلی. دوسرا کیا ہوا؟ کچھ زر خرید غلام بھی خریدے گئے. ہر زمانے میں کچھ غلام خریدے گئے اور انہوں نے حالات اور وقت کے اعتبار سے اپنے نام چینج کیے. کبھی وہ فرقہ خارجی کہلائے، کبھی وہ فرقہ مجسمیہ کہلائے، کبھی وہ فرقہ نیچری کہلائے، اور زمانوں کے اعتبار سے ان کے نام بدلتے رہے. کبھی وہ دیوبندیوں کے نام سے سامنے آتے ہیں، کبھی اہل حدیث کے نام سے سامنے آتے ہیں، کبھی جماعت اسلامی کے، کبھی تبلیغی جماعت کے. لیکن اگر یہاں سے لے کر اوپر پیچھے تک دیکھو گے تو آپ تحقیق کرو گے تو آپ کو یہ بات ثابت ہو جائیں گی کہ مال وہی ہے، زمانے کے اعتبار سے پیکنگ بدلی گئی ہے. پروڈکٹ وہی ہے،
پیکنگ بدلی گئی ہے۔ یہ جو زر خرید کو تحریک اور غلام تھے، ان سے کیا کیا گیا، ان سے کیا کام لیا گیا؟ وہ کام یہ لیا گیا کہ جب تک مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار رہے گا، جب تک مسلمان اپنے نبی کو زندہ اور جاوید مانے گا، جب تک اپنے نبی کو زندہ سمجھے گا، صاحب اختیار سمجھے گا، صاحب اختیار کل سمجھے گا، تب تک رسول سے اس کی وابستگی رہیں گی، نبی سے وہ مدد مانگتا رہے گا، نبی کی مدد ملتے رہیں گی، اور جب تک نبی سے اس کی عقیدت رہیں گی، نبی سے مدد ملے گی، اللہ کی رحمت نبی کے ذریعے اس تک پہنچتے رہیں گی، ہم اس قوم پر غالب نہیں آ سکتے۔ تو منظم سازش کے تحت انہوں نے بھی 100 سال 150 سال سے کیا مشن چلایا؟ کہا کہ ایسے عقیدے داخل کرو کہ جس کی بنیاد پر رسول اللہ سے رشتہ محبت مسلمانوں کا کمزور ہو جائے۔ اور اس کے لیے کیا کیا گیا؟ 2 بنیادی عقیدوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ ایک یہ کہ نبی مر چکے ہیں، جب نبی مر گئے تو نہ تمہاری سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، مانگو تو صرف اب اللہ سے مانگو۔ اور نعرہ اتنا اچھا دیا گیا کہ سننے والوں کو بڑا اچھا لگا، اور وہ اس کے فریب میں آئے۔ کہا دیکھو صاحب، نبی کس سے مانگتے تھے؟ رسول اللہ خود کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا، ابراہیم نے کس سے مدد مانگی؟ اللہ سے مانگی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں پھنس گئی، نوح نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ اسماعیل کی گردن پہ چھری چلی، اسماعیل نے کس کو یاد کیا؟ اللہ کو یاد کیا۔ عیسیٰ مسیح پر جب قوموں نے پتھر برسائے، عیسیٰ مسیح نے کس کو مدد کے لیے پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ ہر نبی نے اللہ کو پکارا۔ جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنا چاہا اور جب جادوگروں سے حملہ کیا گیا موسیٰ علیہ السلام پہ، موسیٰ کلیم نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ اور اللہ تمہیں بھی کہتا ہے کہ مجھے ہی پکارو، سارے نبی نے مجھے پکارا۔ اللہ نہیں کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد چاہے۔ مدد مانگو تو اللہ صاحب سے مانگو، کوئی کسی کو دے نہیں سکتا۔ محمد تو اتنے بے بس ہے، اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بچا سکتے، جب فاطمہ کو نہیں بچا سکتے تو تمہیں کیا بچائیں گے؟ مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ سننے والوں کو لگا ہاں بھائی بات تو صحیح ہے یار، ہر نبی تو اللہ سے ہی مانگتا ہے، تو ہم بھی کو اللہ سے کیوں نہ ڈائریکٹ مانگے؟ ہر نبی نے اللہ سے ہی تو مدد طلب کی، ہم بھی اپنے نبیوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ سے کیوں نہ مانگے؟ مگر قوموں نے یہ ذہن نہیں غور کیا، اس بات کی طرف نہیں گئے کہ ابراہیم نے اللہ کو اس لیے پکارا کہ ابراہیم اللہ کے خلیل تھے، خلیل اور رب کے درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں تھا، وہ ان کا رابطہ ڈائریکٹ اللہ سے تھا۔ حضرت نوح نے اس لیے پکارا کہ وہ نجیب تھے، ان کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں تھا، ان کا تعلق رسول سے ضرور ڈائریکٹ اللہ سے ڈائریکٹ جڑا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے، وہ اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرتے تھے۔ ہمیں ان کے وسیلے کی ضرورت اس لیے کہ ہم میں سے کوئی کلیم نہیں ہے، ہم میں سے کوئی خلیل نہیں ہے، ہم میں سے کوئی نجیب نہیں ہے۔ ہمیں خلیل کے بھی وسیلے کی ضرورت ہے، ہمیں نجیب کے وسیلے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں وسیع کے بھی وسیلے کی ضرورت ہے، ہمیں محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وسیلے کی ضرورت ہے۔ اس پر ہم نے غور نہیں کیا کہ بھائی ان کا پکارنا اور تھا۔ کیا آپ خلیل ہے کہ جو ڈائریکٹ پکارے تو آپ کی سن لی جائے؟ وجہ کیا ہے؟ رب کے ہم نے منشا الہی کو دیکھا نہیں، ہم نے قدرت حکمت الہی کو سمجھا نہیں، ہم نے اللہ کے اس فرمان پہ غور نہیں کیا کہ رب نے یہ بھی تو فرمایا ہے نا کہ دیکھو میں قہار بھی ہوں، میں جبار بھی ہوں، میں جو ہے غفور بھی ہوں۔ غفور کے معنی ہوتے تباہ کر دینے والا، برباد کر دینے والا، ہلاک کر دینے والا۔ جبار بھی ہوں میں، میری جباریت بھی ہے، میری صفت قہریت بھی ہے۔ اور تمہارے گناہ ایسے ہیں کہ تمہارے گناہوں کو دیکھ کر میری قہریت چاہتی ہے کہ تمہیں تباہ کر دوں، میری جباریت چاہتی ہے کہ تمہیں فنا کر دوں، میرا غفور ہونا چاہتا ہے کہ تمہیں ہلاک و تباہ برباد کر دوں۔ لیکن دیکھو جہاں میں جبار و قہار و غفار ہوں، غفور ہوں، وہاں میں رحمان بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، میں تم پہ رحم بھی کرنے والا ہوں۔ مگر ایک ایسی ذات تو چاہیے نا کہ تمہارے گناہوں کو دیکھ کر جب میری جباریت اپنے جو بام عروج پر آ جائے، تمہاری گناہوں اور تمہاری خطاؤں کو دیکھ کر، تمہاری نافرمانیوں کو دیکھ کر میری قہریت تمہیں تباہ کرنا چاہے، تو ایک ذات ایسی ہو کہ جو میری رحمت کو بھی پکارے، میرے کریم ہونے کو بھی یاد کرے، میرے رحیم ہونے کا بھی تصور جو ہے یاد کرے۔ تو ایک ذات میں نے ایسے پیدا کی، کس کو پیدا کیا؟ رحمت للعالمین، محمد کو پیدا کیا، اور واضح طور پر تمہیں بتا دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب میں نے چاہتے تجھے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اب میری رحمت چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے وسیلے سے آؤ، تاکہ جب میری قہریت تمہارے گناہوں کی بنیاد پر تمہیں تباہ کرنا چاہے تو میرا محبوب رحمت بن کے تمہارے درمیان آ جائے، اور اپنا تم جو وسیلہ نبی کو بنا کر وسیلہ بن جائے۔ تو اب اس وقت میں تمہارے گناہوں کو نہ دیکھوں، محبوب کے چہرے کو دیکھوں، محبوب کے رحیم ہونے کو دیکھوں، محبوب کے رحمت للعالمین کو ہونے کو دیکھوں۔ تو یہ بھی قرآن میں ایک تعلیم تھی، اسلام کا یہ بھی ایک مزاج تھا، صحابہ کرام کا یہ بھی عمل تھا
مگر ہم نے کیا کیا؟ ایک پہلو کو دیکھا اور دوسرے پہلو کو بالکل نظر انداز کر دیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ آج ہم اللہ کو پکارتے ہیں مگر ہماری زبانوں میں تاثیر نہیں، کیونکہ یہ زبانیں جھوٹ بھی بولتی ہے، یہ وہی زبان ہے جو غیبت بھی کرتی ہے۔ پکارنے والی کی زبان وہ ہو جس کی سنی جائے کہ جس کی زبان سے کبھی غیبت کا جملہ نہ نکلا ہو، زبان تو وہ ہو جس کی سنی جائے کہ جس نے کبھی کوئی گناہ کی بات نہ کی ہو۔ ہم تو دن رات جھوٹ بولتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، فیض گوئی کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، اور پھر رب کو پکارتے رہو تمہاری دعائیں قبول ہو تو کیوں ہو۔ اس لیے بزرگان دین نے کہا، اسلام کا ایک تعلیم رہی، اللہ نے حکم دیا کہ جب تم آؤ تو میرے نبی کے وسیلے سے آؤ، اس لیے فرما دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِسْسَلَمُ أَنفُسُهُمْ جَاؤُوا، اے لوگوں جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو، اپنے آپ کو تم نفس کو گناہوں میں مبتلا کر دو، کیا کرو؟ میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے نبی کے پاس آ جاؤ، اور اگر میرا نبی فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر میرا رسول تمہاری سفارش کر دے، تمہارا وسیلہ بن جائے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب تم اللہ کو سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ قرآن میں یہ بھی تھا، مگر کیا ہوا؟ سنیوں نے اس آیت پہ غور نہیں کیا، بدعقیدوں نے اس آیت کو پوشیدہ رکھا، وہی آیت بار بار سامنے سنائی جاتی رہی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور کہا اللہ کو پکارو، اس لیے کہ محمد تو مر چکے ہیں، ختم ہو گئے۔ ہم نے کہا اچھا تم 70 سال سے 150 سال اور 100 سال سے یہی عقیدہ سناتے آ رہے ہو، محمد مر گئے، جب مر گئے مٹی میں مل گئے، کچھ دے نہیں سکتے، کسی کی مدد نہیں کر سکتے، تو ہم نے بارہا ان کو آواز دی کہ آؤ فیصلہ کرو۔ فیصلہ کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، جب دو لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ بولیے، کورٹ میں میٹر چلا جاتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ ایک موضوع کو لے کر دو لوگوں میں اختلاف ہو گیا، نہیں سلجھ رہا ہے مسئلہ، پھر کیا کرتے؟ کورٹ کا سہارا لیتے، سیشن کورٹ میں جاتے ہیں صاحب، سب سے لوور کورٹ سیشن کورٹ ہوتی ہے، سیشن کورٹ میں گیا، وہاں جج فیصلہ کرتا ہے۔ کیا جج کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے وہ جو چاہے جس فریق کے بارے میں چاہے فیصلہ کر دے؟ جج کو یہ اختیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ جج جب اپنا ڈیسیجن اور فیصلہ دیتا ہے تو جج پہ لازم ہے کہ وہ اپنے ڈیسیجن میں یہ بھی واضح کرے کہ کس قانون کی بنیاد پر، کس دفعہ کی بنیاد پر میں یہ فیصلہ اس کے حق میں کر رہا ہوں۔ اس کو ریفرنس دینا پڑتا ہے، اس کو پروف دینا پڑتا ہے۔ اب جج نے ڈیسیجن دیا مگر جس فریق کے خلاف وہ ڈیسیجن گیا وہ مطمئن نہیں ہوا، ابھی اس نے کہا نہیں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جج نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ تو ہندوستان کی پینل کوڈ میں، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ایک اور چیز بھی رکھی گئی، کہا ٹھیک ہے سیشن کورٹ کے اگر آپ ججمنٹ سے متفق نہیں، ہائی کورٹ پہ آ جاؤ۔ ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے آدمی، ہائی کورٹ کے جج نے بھی مان لیجئے فیصلہ آپ کے فیور میں نہیں کیا، اماموں کے اقوال پر مطمئن نہ ہو، تو پھر ہائی کورٹ رسول اللہ کی ذات ہے، تم ہائی کورٹ میں آ جاؤ، رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، حدیث سے فیصلہ لو، اور اگر وہاں بھی تم مطمئن نہ ہو تو پھر سپریم کورٹ اللہ رب العزت کی ذات ہے، قرآن عظیم کی ذات ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ ہم نے بارہا کہا کہ آؤ یہاں بھی 3 کورٹ ہے، آؤ جو عقیدہ تم بتا رہے ہو اور جو عقیدہ ہم بتا رہے، آؤ سب سے پہلے سیشن کورٹ اماموں کی بارگاہ میں اس کو پیش کرے، پوچھے اماموں سے کس کا فیصلہ صحیح ہے، کس کا عقیدہ صحیح ہے، کون حق پر ہے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم سیشن کورٹ نہیں جائیں گے، کیوں؟ سیشن کورٹ جائیں گے ہم جھگڑا ہو جائے گا۔ ہم نے کہا چلو آپ اماموں کو نہیں مانتے، حدیثوں پر آ جاؤ، ہائی کورٹ میں آ جاؤ۔ انہوں نے حدیثوں کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، اور جب حدیثوں کو نہیں مانا، اماموں کو نہیں مانا، تو قرآن کی تو بات کی منزل ہے۔ جب شروع کے کورٹ میں ڈالنے آنے کے لیے تیار نہیں تو سپریم کورٹ میں کیا جائیں گے؟ لیکن کیا کیا انہوں نے؟ منظم طریقے سے اپنے عقیدے کو جھوٹ کا پیرا حد بنا کر لوگوں میں سناتے رہے۔ اور اس تعلق سے میں 2 ویڈیو بتا رہا ہوں، ویڈیو تو بہت سارے اس تعلق سے میں دکھا سکتا ہوں آپ کو، لیکن دیکھیے کس انداز میں، کس طرح سے جھوٹ کا سہارا لے کر لوگوں کو گمراہ کیا گیا۔ مولوی معراج ربانی صاحب یہ سعودیہ میں رہتے، ذرا سنیے ان کا جملہ اور ان کا قول۔ مر گئے اللہ کے نبی، مر گئے قبر اللہ کے نبی۔ بھائی اسکرین پہ لائیے اس کو، اسکرین پہ رہنے دیجئے بھائی، مجھے مت دکھائیے، وہ ایسی پبلک دیکھ رہی ہے ہم کو، اسکرین پر ہی رہنے دیجئے اس کو، بار بار مت کیجئے۔ نہیں آیا ہے، نہیں آیا، یہ میرا اسکرین غائب ہو گیا، اس بار بھی ایسی کر رہا ہے کہ پچھلی بار کی طرح بھائی، پچھلی بار بھی یہی مسئلہ تھا یہاں۔ کہاں آیا؟ اچھا ادھر آیا، ہینگ ہو گیا بھائی یہ کمپیوٹر۔
اس پر لاتے ہی ہینگ کیوں ہو گیا یہ؟ یہ لگانے سے ہینگ ہو رہا ہے. اسکرین پر ہی رہنے دیجیے آپ. آ گیا. اسٹارٹ کرنے پہ آ جائیں گا انشاءاللہ. اس پہ اصل میں تھوڑے وائرس بھی ہے ابھی، اس وجہ سے بھی تھوڑا کرتا ہے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیہ مر گئے اللہ کے نبی، مر گئے قبر اللہ کے نبی بولو. اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے. اس لیے کہ ابو بکر صدیق کا یہ بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. حضرت عمر کا بیان ہے کہ نبی مر چکے ہیں. عثمان غنی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں. علی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں. فاطمہ عائشہ ازواج مطہرات میں عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بولو. جو زندہ مانے وہ کافر ہے، جو زندہ مانے وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہی ہے. آواز سمجھ میں آئی آپ کے ان کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے اور جو زندہ مانے وہ کون ہے؟ کافر. یہ وہ قوم ہے جو دن بھر سنیوں سے یہ شکایت کرتی ہے کہ اہل سنت سب کو کافر بناتے پھرتے ہیں، اور یہ اس عقیدے پہ ہمیں کافر کہتے ہیں جو عقیدہ صحابہ کا ہے، جو عقیدہ خود قرآن کا ہے، جو عقیدہ خود رسول اللہ کا ہے. میں بتاؤں گا کہ وہ عقیدہ کیسے ہے. لیکن یہ وہ قوم ہے کہ انہیں اگر گستاخی کی بنیاد پر، یہ جب اللہ رسول کی گستاخیاں کرتے ہیں تو ہمارے علماء کہتے ہیں یہ کافر ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے، تو شکایت کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھیں صاحب کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. مگر یہ پوری امت کو صرف اس بنیاد پر کافر بول دے رہے ہیں کہ آپ رسول کو چکے زندہ مانتے ہیں. تو کہا نبی مر گئے. اور جھوٹ کیا تھا اس کے ساتھ؟ اپنی بات کو لوگوں تک ذہنوں میں اتارنے کے لیے، اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا یہ لیا گیا کہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے کہ نبی مر گئے، عمر فاروق کا عقیدہ ہے کہ نبی مر گئے، عثمان غنی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر گئے، حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کا عقیدہ ہے نبی مر گئے، صحابہ کا عقیدہ ہے نبی مر گئے. اب جو نبی کو زندہ مانے وہ کافر ہے. ہم نے کہا 3 عدالتیں ہیں نا اسلام میں، آؤ بیٹھ جاؤ، پھر ان عدالتوں میں فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ کیا واقعی حضرت عمر کا عقیدہ تھا، ابو بکر کا عقیدہ تھا. ہم جب کتابوں کو کھولتے ہیں حدیثوں کی تو ہمیں تو عقیدہ کچھ اور نظر آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں امام ابن عساکر کی تاریخ دمشق الکبیر کھولتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ کی الخصائص الکبریٰ کھولتے ہیں، تو اس میں ہمیں ایک حدیث نظر آتی ہے کہ ابو بکر صدیق کا وصال ہو رہا ہے، انتقال کا وقت قریب ہے. حضرت عمر کو بلایا، کہا عمر میری وصیت کو یاد کر لو، اور وصیت یہ ہے کہ میری بڑی خواہش ہے کہ رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیا جاؤں. مگر دیکھو نبی کے پہلو میں دفن کرنے سے پہلے حضور سے اجازت لے لینا. مجھے بتائیے ابو بکر کیا بتا رہے ہیں کہ اجازت زندوں سے لی جاتی ہے، مردوں سے اجازت؟ کیا آپ کے کسی عالم نے، کسی مولانا نے کبھی مردے سے اجازت لی؟ آپ کے اور ہمارے یہاں جو مر گیا مردہ ہے، مردہ حالت میں جنازہ رکھا ہوا ہے، کبھی دیکھا کہ جب نماز جنازہ کا وقت آیا تو مولوی صاحب آئے اور مردے سے کہا نماز پڑھاؤ اجازت ہے؟ دیکھا ہے آپ نے؟
وہاں زندگی سے اجازت لی جاتی ہے، کہا جاتا ہے میت کا ولی کون ہے، رشتہ دار کون ہے جو سب سے قریب ہے، ضعیف العمر شخص کا انتقال ہوا، بھائی بیٹا کون ہے، بیٹے کا انتقال ہوا، باپ کون ہے۔ جب بیٹا اور باپ سامنے آتا ہے تو عالم پوچھتے ہیں بھائی اجازت ہے نماز پڑھائیں؟ ہاں بھائی اجازت ہے۔ آپ کی ابھی اجازت لی جاتی ہے نا، زندے سے لی جاتی ہے نا، مگر ابو بکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی سے اجازت لے لینا۔ گویا ابو بکر صدیق اپنا عقیدہ بتا رہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، سنتے بھی ہے، جواب دینے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ اور حضرت عمر اس پر اعتراض نہیں کرتے۔ عمر نے یہ نہیں کہا اے ابو بکر صدیق آپ رسول اللہ کے اتنے جلیل و قدر صحابی ہو کہ کیسی احمقانہ وصیت کر رہے ہیں، حضور سے کیسے اجازت لی جا سکتی ہے؟ انہوں نے بھی خاموشی اور اس کی تائید کر کے بتایا کہ عمر نے بتایا میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور زندہ ہے۔ صحابہ بھی خاموش ہے جو بتا رہے ہیں کہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا جب وصال ہو گیا، ان کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، حضرت عمر نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کے جسم کو، ان کے لاش مبارک کو، ان کے جنازے کو رسول اللہ کے روضے کے قریب لایا۔ راوی کہتے ہیں رسول کے حجرے کا دروازہ بند تھا، دروازہ نہیں کھولا۔ حضرت عمر رسول کی قبر کے قریب نہیں آئے، دروازے کے باہر سے آواز دیتے ہیں۔ گویا یہ بھی بتا دیا کہ میرے آقا دور و نزدیک سب سے یکساں سنتے ہیں۔ دروازہ بند ہے، باہر سے کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، میں ابو بکر کو جنازہ لایا ہوں حضور، میں عمر ابن خطاب آپ کا غلام، آپ کے رفیق غار ابو بکر کا جنازہ لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ کے عزیز ترین صحابی ابو بکر کا جنازہ لے کر آیا ہوں، آپ کے سسر ابو بکر کا جنازہ لے کر آیا ہوں حضور، ان کی خواہش ہے کہ آپ کے پہلو میں دفن کیا جائے، سرکار اجازت ہو تو ہم دفن کریں اور اجازت نہ ہو تو ہم ابو بکر کا جنازہ جنت البقیع لے جائیں اور وہاں تدفین کریں۔ راوی کہتے خدا کی قسم صحابہ کی جماعت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، روضے رسول کا دروازہ کھلا، قبر رسول سے آواز آئی رفیق کو رفیق سے ملا دو۔ تو کون کافر ہوا؟ کیا ابو بکر کافر ہے؟ کیا حضرت عمر کو کافر کہوں گے؟ کون بچا تمہارے عقیدے کے مطابق؟ مگر آئیے یہ ایک مولوی ان کا جو بولتا ہے آخر تک سارے مولوی وہی بولتے ہیں۔ ان کی مثال اتنی بدترین ہے کہ ایک مولوی سے غلطی ہو تو دوسرا مولوی غور نہیں کرتا کہ یار میں بھی تو خود تحقیق کروں۔ آپ کا حیدرآباد کے ایک مولوی ہے فصل الدین حیدرآبادی نام ہے، وہ دیکھیں کیسے طنز کے انداز میں رسول اللہ کی حیات کا انکار کرتا ہے، ذرا سنیے اس خبیث کو۔ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو شفا نہیں دی سکتے۔ یہ جملہ سنیں، شفا کے یہاں معنی کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ فائدہ۔ کہتا ہے کہ میرے نبی، انداز دیکھیے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا، کہ جملے اس انداز میں بولے جائے کہ لوگوں کو لگے کتنی محبت ہے ان کو رسول اللہ سے۔ میرے نبی، اچھا تیرے نبی ہے تو مردہ مانتا ہے؟ تو نہ ان کا تھا نہ ہے، پھر تجھ کو کیا؟ تو تھا ہی کب ان کا؟ لیکن چاشنی دیکھیے زبان میں، مکاری دیکھیے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ جب حضور خود اپنے آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے تو آپ کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ آپ کی کیا حاجتیں پوری کر پائیں گے؟ کیوں نہیں فائدہ دے سکتے؟ دلیل اور جواب سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں کہوں گا آپ کے سامنے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے۔ جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے تو پھر دوسرے امتی زندہ ہے۔ پھر جب ہمارے نبی اپنی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہیں تو پھر دوسرے امتی ہیں۔ دوسرے امتیوں سے اس کی مراد اولیاء کرام۔ تم تو ابھی کہہ رہے غوث پاک بھی سنتے، حضرت کہہ رہے تھے غوث پاک سنتے ہیں۔ کہاں سے سنتے ہیں بھائی؟ جب نبی زندہ نہیں ہے تو غوث پاک تک کہاں پہنچ گئے تم؟ آپ تو ابھی حضرت تو بتا رہے تھے میلاد میں غوث اعظم آ جائے، وہ آپ ہی کہاں مانیں گا اس خبیث کا بچہ؟ میلاد میں آ گئے، کہاں سے آ گئے میلاد میں؟ نبی اپنی قبر میں نہیں ہے زندہ، فنا ہو گئے، مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اور ان کے مولوی اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں یہ لکھا، سخت ترین جملوں میں لکھا، کہا معاذ اللہ کہتا ہے کہ رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ یہ جملے بھی اس سے بڑے خبیث کے مقابلے میں کمتر ہے۔ اور اس سے بڑا خبیث کون ہے؟ ابن تیمیہ، عبد الحلیم ابن تیمیہ 661 ہجری میں جو وہابیوں کا بانی پیدا ہوا، اس نے کتاب لکھی الوسیلہ۔ ساری کتابیں یہاں ٹیبل پر ہے، میں دکھا سکتا ہوں لیکن ہر چیز دکھاؤں گا وقت اتنا نہیں ہے میرے پاس، وقت کم ہے، فجر کا وقت ہو جائے گا۔
ابن تیمیہ کہتا ہے اپنی کتاب الوسیلہ میں لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں مر کر مٹی ہو گئے، اور یہ بات جھوٹے صوفی جو کہتے ہیں کہ فلاں ولی پہنچے حضور کی قبر پہ سلام کیا، حضور کی قبر سے جواب آیا، بعض جھوٹے صوفی کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل گئے سلام کیا، قبر شک ہوئی، حضور قبر سے باہر تشریف لائے، امام احمد ابن حنبل سے ملاقات کی، حضرت شیخ احمد سید رافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ گئے، حضور نے اپنا دست مبارک ان کے لیے نکال دیا۔ کہا یہ سب جھوٹے قصے کہانی ہے، اصل میں یہ ہے کہ حضور تو اپنی قبر میں زندہ موجود نہیں، وہ شیطان ہوتا ہے جو حضور کی آواز میں جواب دیتا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے جو حضور کی شکل میں قبر پھاڑ کے باہر آ جاتا ہے۔ ماذا اللہ تک ان عقیدوں کی بنیاد پر امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بدترین کافر کہا، امام تقی الدین سبکی شافعی نے اس کا رد کیا، اس کے رد میں مستقل کتاب حضرت امام تقی الدین الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا استقام لکھی، یہ اسی کے دور کے اسی کے زمانے کے، وہ ابن تیمیہ کا بدترین عقیدہ، یہ اسی کے ماننے والے اسی کے فضلہ خوار ہے جو کہہ رہے ہیں کہ نبی جب قبر میں زندہ نہیں ہے تو دوسرا امتی ہوں گے، غوث پاک زندہ ہوں گے، غریب نواز زندہ ہوں گے، تم یہ قصے سناتے ہو؟ ہم نے کہا اچھا چلو آؤ، سیشن کورٹ میں تو تم جانے کے لیے تیار نہیں، تو چلو کم از کم ہائی کورٹ کا تو فیصلہ مان لو۔ ہائی کورٹ کون ہے؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ بتائیے کیا عقیدہ رکھے ہم اس تعلق سے؟ تو آئیے ذرا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کہتے ہیں اس تعلق سے، ذرا دیکھیے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور سنن ابن ماجہ کی حدیث کی یہ کتاب خود ان وہابیوں نے چھاپی، دارالسلام سعودیہ کا نسخہ ہے یہ جو میں دکھا رہا ہوں آپ کو اسکرین پہ، دیکھ لیجئے، دارالسلام سعودیہ ریاض سے چھپا ہے یہ۔ اور سنن ابن ماجہ حدیث کی ان 6 کتابوں میں شامل ہے جس کو سیاہ ستہ کہتے ہیں، 6 حدیث کی صحیح کتابیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ۔ سند کے اعتبار سے بھی حدیث کتنے اعلیٰ ہے اور کتنی بہترین ہے، اس پر بھی میں آگے تھوڑا سا گفتگو کروں گا۔ سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز، اور باب کا نام ہے جس باب کے تحت امام ابن ماجہ یہ حدیث لائے ہیں، ذکر وفاتہ و دفنہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے دفن اور حضور کی وفات کا بیان۔ حدیث نمبر لائیے 1637، 1637، یہ حدیث کا نمبر ہے۔ عن ابی درداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو درداء صحابی رسول ہے، وہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، رسول نے فرمایا اے لوگو جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھا کرو، جمعے کے دن مجھ پہ خوب درود پڑھو۔ باقی دن تو پڑھنا ہی چاہیے، ایسا نہیں کہ جمعے کو پڑھو باقی دن نہ پڑھو، نہیں، باقی دن تو خوب درود پڑھو، لیکن جمعے کے دن خوب کثرت کے ساتھ پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ فَإِنَّهُ مَشْهَدٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ، جمعے کا وہ خاص دن ہے، الفاظوں پہ غور کریں، جمعے کا وہ خاص دن ہے جس دن فرشتے بہت بڑی تعداد میں میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد ہے، امام مسلم کے استاد ہے، امام بخاری امام مسلم سے پہلے حدیث کی کتاب لکھی انہوں نے سنن دارمی کے نام سے، اس کے اندر لکھتے ہیں، حدیث نقل کرتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد میری قبر کا اللہ ایسا احترام فرمائے گا، ایسا معظم بنائے گا میری قبر کو کہ 70,000 فرشتے صبح میری قبر پر حاضر ہوں گے اور 70,000 شام۔ ان وابیوں سے پوچھو سنن دارمی کی حدیث صحیح ہے، امام بخاری کا استاد لکھ رہا ہے، اگر وہ مشرک اور کافر ہے تو امام بخاری کے بارے میں کیا کہوں گے؟ پھر امام مسلم پہ کیا حکم لگاؤں گے؟ یہ حدیث بتا رہی کہ 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام، اور پھر آقا فرماتے جو فرشتہ ایک بار میری قبر پر حاضر ہوں گا قیامت تک دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوں گا۔ اللہ کے اتنے فرشتے ہیں، تعداد ان کی اللہ ہی جانتا ہے، کوئی تعداد شمار نہیں کر سکتا، ایک فرشتہ ایک بار آ گیا دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوں گا۔ جب بتائیے وہاں رسول قبر میں موجود ہی نہیں، مٹی کا ڈھیر ہو گئے، تو یہ فرشتے آ کیوں رہے ہیں؟ کس کے لیے آ رہے ہیں؟ کیوں آ رہے ہیں بھائی؟ مٹی کا ڈھیر دیکھنے آ رہے ہیں؟ مگر آقا بتا رہے فرشتے میری قبر پر حاضر ہوتے ہیں، جمعے کے دن یہ تعداد دگنی ہو جاتی ہے، 1,40,000 صبح آتے ہیں، 1,40,000 شام کو آتے ہیں، جمعے میں تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں فرشتے آ کر کرتے کیا ہے میری قبر پر؟ فَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا أُرِيدَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهَا، جب تم میں سے کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے یہ فرشتے تمہارا درود مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں،
یہاں تک کہ پڑھنے والا فارغ ہو جائے جب تک پڑھتا ہے درود پہنچاتے. اور اس حدیث کی شرح امام قاضی عیاض المالکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الشفا میں کرتے ہیں. بہت پہلے کے امام، بہت مسلم بزرگ، جن کی تعریف خود وہابیوں نے کی. ابن تیمیہ کہتا ہے کہ ان کی کتاب الشفا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. امام مالک ایسے محدث اور ایسے عالم ہیں جن کی اتباع اور پیروی کی جاتی ہے. بڑے بڑے عالم نے ان کو مسلم بزرگ مانا. سیاح ہے، سچے ہیں، سچے اپنے وقت کے عالم. کتاب الشفا میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ایک حدیث نقل کرتے کہ آقا سے ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، جو لوگ آپ پر درود پڑھتے آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ سرکار نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ کہا کہ میں اپنے امتیوں کو پہچانتا ہوں، اور مرنے کے بعد بھی میری کیفیت یہ ہوں گی کہ میں اپنے امتیوں کو پہچانوں گا. اور تم کیا سمجھتے ہو کہ جو فرشتہ مجھ پر درود لاتا ہے اپنے امتیوں کا، تو کیا یہ کہتا ہے فرشتہ یا رسول اللہ ایک امتی نے آپ پہ درود بھیجا ہے؟ نہیں. اگر میں اپنے ملک، اپنے شہر میں، اپنے گھر میں بیٹھ کے درود پڑھتا ہوں تو فرشتہ کس طرح کہتا ہے یا رسول اللہ محمد فاروق خان جو مہاراشٹر کا رہنے والا ہے، عبد الغفار جس کے والد کا نام ہے، ان کا بیٹا ناگپور کی سرزمین سے، مہاراشٹر کی سرزمین سے اس وقت آپ پر درود پیش کر رہا ہے. نام لیتا ہے فرشتہ، باپ کا نام بتاتا ہے، خاندان بتاتا ہے، کس جگہ سے بھیج رہا ہے، کہاں کا رہنے والا وہ بھی بتاتا ہے. اور جب یہ بتاتا ہے تو آقا کہتے ہیں جب فرشتہ اس کا تعارف پیش کرتا ہے، اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے قبیلے کا نام، اس کے رہنے کی جگہ کا ذکر کرتا ہے، خدا کی قسم اس امتی کو میں دیکھتا ہوں اور میں اپنے ہر امتی کو ایسے پہچانتا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. یہ زندگی کی علامتیں نہیں ہے تو کیا ہے یہ مردے کی خوبیاں ہو رہی ہے. آقا کہتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جب تک پڑھنے والا درود مجھ پر درود پڑھتا ہے میں سنتا رہتا ہوں، یہاں تک کہ پڑھنے والا خود ہی فارغ ہو جائے، خاموش ہو جائے. وہ خاموش ہو جاتا ہے، فرشتے درود لانا بند کر دیتے ہیں. قالا قلت بعد الموت. صحابی بھی دیکھیں کتنے عقل مند تھے، وہ جانتے تھے 1400 سال کے بعد کچھ خبیث لوگ آنے والے جو نبی کو مردہ کہیں گے. انہوں نے خود ہی سوال کر دیا تاکہ شبہات ختم ہو جائے، یا رسول اللہ موت کے بعد بھی آپ درود سنیں گے؟ موت کے بعد بھی فرشتے درود پہنچائیں گے؟ قال بعد الموت. کہا ہاں موت کے بعد بھی میں درود سنوں گا. اور کیوں موت کے بعد سنوں گا؟ روح نہیں سنیں گی میری کہ تم کہو کہ عالم ارواح میں سنایا جائے گا، نہیں، قبر میں ہی ہوگا، قبر میں سنوں گا. آگے فرما دیا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء علیہم السلام. اس لیے کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. قبر کی مٹی نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتی. فنبی اللہ حی یرزق. اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے. رزق مردے کھاتے ہیں کہ زندہ کھاتے ہیں؟ ورنہ کوئی بدعقیدہ اپنے باپ، مرے ہوئے باپ کو کھلا کے دکھا دے کھاؤ، کھلا سکتا ہے مردے کو کوئی؟ آقا نے کتنے واضح کر دیا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کو وہ کھائے. نبی کے جسم قبروں میں فنا نہیں ہوتے. اور صرف یہی نہیں کہ جسم سلامت ہوتے ہیں، فَنَبِّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور رزق بھی اس کو دیا جاتا ہے، جنت کی نعمتیں بھی وہ کھاتا ہے. اور پھر حدیث بھی اتنی مستند ہے. ابن ماجہ کی امام منذری اس حدیث کو لاتے اپنی کتاب. یہ حدیث کی کتابیں ہیں، محدثین کے نام ہے. یہ کوئی بریلی کے مولویوں کے نام نہیں لے رہا ہوں، یہ کل بدعقیدہ وہاں بھی کہہ دے پتہ نہیں کن مولویوں کی باتیں ہو رہی تھی. یہ ان محدثین کی ذکر ہو رہے ہیں، ان محدثین کے حوالے ہو رہے ہیں جن کو تمہارے باپ دادا بھی مانتے آ رہے ہیں. ان کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہو سکتا. امام منذری رحمۃ اللہ علیہ ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 2599 پر یہ حدیث لاتے اپنی کتاب میں اور کہتے ہیں کہ اس کی سند، ابن ماجہ کی اس حدیث کی سند جید ہے، بڑے اعلیٰ درجے کی سند ہے اس کی. امام مناوی اس کو اپنی کتاب فیض القدیر میں لاتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ 87 پر. اور امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لکھ کر کہتے ہیں کہ علامہ امام دمیری جو ان سے بھی پہلے کے امام محدث گزرے، امام دمیری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے رجال سچے راوی ہے، ثقہ راوی ہے. امام اجلونی رحمۃ اللہ علیہ کشف الخفا میں لاتے ہیں حدیث نمبر 501 پر، کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے. امام تقی الدین سبکی الشافعی اپنی کتاب شفا السقام صفحہ نمبر 175 پر لاتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الجامع الصغیر حدیث نمبر 1403 پر لاتے ہیں. حضرت امام محمد بن عبداللہ خطیب صاحب مشکات جن کی مشہور حدیث کی کتاب مشکات ہے، اپنی مشکات کے اندر حدیث نمبر 1366 پہ لاتے ہیں.
امام ابن حجر المکی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الجوہر المنظم صفحہ 150 پہ لاتے ہیں. حضرت امام ملا علی قاری الحنفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مرقات شرح مشکات حدیث نمبر جلد نمبر 2 حدیث نمبر 212 پہ لاتے ہیں. حتیٰ کہ غیر مقلد نام نہاد اہل حدیثوں کے 2 بہت بڑے عالم جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں اہل حدیث بھی مانتے ہیں، ایک ہے خود ابن کثیر. علامہ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر قرآن جو انہوں نے ابن کثیر کی تفسیر کے نام سے مشہور ہے، تفسیر ابن کثیر کے نام سے، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ 515 پر اس حدیث کو لاتے ہیں. اور علامہ ابن قیم جوزی ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، ان کو بھی وہاں بھی بہت مانتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب جلع الافہام جلد صفحہ 71 حدیث نمبر 62 پہ اس کو نقل کیا ہے. میرے پاس اور بھی حوالے ہیں لیکن میرے خیال سے یہاں میں نے 11 حوالے بیان کیے سرکار غوث اعظم کی 11ویں کی نسبت سے.